بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 7 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں خلفائے راشدین، مصنف شاہ معین الدین احمد ندوی، آواز نوشین۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ 0300 2919 پہ محمد اظہر سے، اور یا پھر 03455234518 پہ محمد شفیق سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 7۔ ایک قیاسی مسئلہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قیاسی مسائل میں سب سے زیادہ مشہور دادا کی وراثت کا مسئلہ ہے۔ ہم اس کو بالتفصیل درج کرتے ہیں، اس سے ان کی اجتہادی قوت کا اندازہ ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی میت ورثہ میں صرف دادا اور بہن بھائی چھوڑے، یعنی اصول میں باپ اور فروع میں کوئی نسبی اولاد نہ ہو، تو مستحق وارث کون ہوگا، دادا یا بھائی بہن؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ تقریباً 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شامل ہیں، دادا کو باپ کے مرتبے میں قرار دے کر بھائی بہن کو محجوب الارث سمجھتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی جماعت اس سے اختلاف رکھتی ہے اور بھائی بہن کو اصل وارث قرار دیتی ہے۔ یہ اختلاف در حقیقت لفظ قلالہ کی تشریح پر مبنی ہے، کیونکہ قرآن شریف میں آیا ہے ترجمہ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ۔ سورہ نساء۔ ترجمہ: لوگ تم سے فتویٰ طلب کرتے ہیں تو کہہ دو کہ اللہ کلالہ کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی بہن ہو تو اس کو ترکے سے آدھا ملے گا، اور بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کا وارث ہوگا۔ اس آیت میں گو باپ کی کوئی تصریح نہیں ہے، تاہم اس حد تک سب کو اتفاق ہے کہ کلالہ کی صورت میں باپ کا نہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دادا کا نہ ہونا بھی ضروری قرار دیتے ہیں اور اس آیت سے استدلال لاتے ہیں۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ سورہ نساء۔ ترجمہ: اگر کسی ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے اصول فروع میں کوئی نہ ہو اور دوسری ماں سے بھائی یا بہن ہو تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اس آیت میں علاقی بھائی بہنوں کی وراثت کا تذکرہ ہے، اور یہاں بالاتفاق کلالہ کے یہ معنی ہے کہ میت کے اصول و فروع میں کوئی نہ ہو، یعنی اگر میت کا دادا موجود ہو تو کلالہ نہ ہوگا اور علاقی بھائی محجوب الارث ہوں گے۔ اس بنا پر کوئی وجہ نہیں کہ کلالہ کی یہی تشریح زیر بحث مسئلے میں قائم رہے اور بلا وجہ اس کے معنی تقریر کی جائے۔ اخلاق و عادات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً اخلاق حمیدہ سے متصف تھے۔ ایام جاہلیت میں عفت، پارسائی، رحم دلی، راست بازی اور دیانت داری ان کے مخصوص اوصاف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دید کی تمام رقم انہی کے پاس جمع ہوتی تھی۔ شراب نوشی، نسب و فجور گو اس زمان میں عالمگیر تھا، تاہم اس کا دامن عفاف کبھی ان دھبوں سے داغدار نہیں ہوا۔ فیاضی، مفلس و بے نوا کی دستگیری،
قرابت داروں کا خیال، مہمان نوازی، مصیبت زدوں کی اعانت، غرض اس قسم کے تمام محاسن و محامد ان میں پہلے سے موجود تھے۔ شرف ایمان نصیب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان اوصاف کو اور بھی چمکا دیا۔ تقوی، در و تقوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معدن اخلاق کا سب سے درخشاں گوہر ہے۔ ایک دفعہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کسی نامعلوم راستے سے لے چلا اور بولا، اس راہ میں ایسے آوارہ منبش و بدماش رہتے ہیں کہ اس طرف گزرنے سے بھی جب آدم منگیر ہوتی ہے، اس طرف گزرنے سے بھی حیا دامنگیر ہوتی ہے۔ یہ سننا ہے کہ زمین نے پاؤں پکڑ لیے اور یہ کہہ کے لوٹ آیا، میں ایسے شرمناک راستے سے نہیں جا سکتا۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کھانے کی کوئی چیز لا کر پیش کی۔ جب تناول فرما چکے تو انہوں نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح حاصل ہوا؟ فرمایا، بیان کرو۔ بولے، میں نے جاہلیت میں ایک شخص کی فال کھولی تھی۔ فال کھولنا تو جانتا نہ تھا، صرف اس کو دھوکہ دیا تھا، لیکن آج اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس کے صلے میں یہ کھانا دیا۔ یہ سرگزشت سنی تو منہ میں انگلی ڈال کر جو کچھ کھایا تھا کہہ کر دیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جو جسم عقل حرام سے پرورش پاتا ہے، جہنم اس کا بہترین مسکن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عید کے روز انصار کی 2 لڑکیاں جنگ بعث کے تاریخی اشعار گا رہی تھیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر کر فرش پر استراحت فرما تھے۔ اسی حالت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ان کے کمال اتقاء نے اس سے بھی پسند نہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ کر بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مز مارے شیطان۔ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں گانے دو، ہر قوم کے لیے عید ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ انسان کا کمال اتقاء یہ ہے کہ جس طرح اس کے اعضاء و جوارح اعمال شنیع و افعال ناپسندیدہ سے متنجب رہتے ہیں اور اس کا دل تخیلات باطلہ سے محترس رہتا ہے، اسی طرح اس کی زبان بھی کبھی کلمات ناملائم سے آلودہ نہ ہونے پائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورع و تقوی اسی منتہائے کمال پر تھا کہ درشت و ناملائم الفاظ سے ہمیشہ پرہیز فرماتے تھے۔ اگر اتفاقاً غیظ و غضب کی حالت میں کوئی سخت کلمہ زبان سے نکل جاتا تو نہایت ندامت و پشیمانی ہوتی، اور جب تک اس کی تلافی نہ ہو جاتی چین نہ آتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی نزاع درپیش تھی۔ اثناء گفتگو میں کوئی سخت جملہ نکل گیا، لیکن خود ہی ندامت دامنگیر ہوئی اور نہایت اصرار کے ساتھ عفو خواہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا انکار کیا تو ان کی پریشانی کی انتہا نہ تھی۔ اسی وقت دامن اٹھائے آستانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور وجہ پریشانی بیان کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 مرتبہ اس اشارے سے تمانیت دی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا تمہیں بخش دے گا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا تمہیں بخش دے گا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا تمہیں بخش دے گا۔ اسی اثنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے انکار سے ندامت ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مقام پر تلاش کرتے ہوئے دربار نبوت میں حاضر ہوئے۔ ان کو دیکھ کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہونے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تیور دیکھے تو 2 زانوں بیٹھ کر التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں ہی ظالم تھا، میری ہی زیادتی تھی۔ اس طریقے سے گو غیظ و غضب کی طغیانی فروغ ہو گئی، تاہم ارشاد ہوا، میں مبعوث ہوا تو تم سب نے مجھے چھٹلایا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کر کے جان و مال سے میری غمخواری کی، کیا تم مجھ سے میرے ساتھی کو چھڑا دو گے؟ حضرت ربیعہ بن جعفر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک درخت کے لیے باہم اختلاف ہوا۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثناء بحث میں کوئی جملہ ایسا کہہ دیا کہ جو ان کی ناگواری کا باعث ہوا، لیکن جیسے ہی غصہ ہوا کہنے لگے، ربیہ تم بھی مجھے کوئی ایسی ہی سخت بات کہہ دو۔ انہوں نے انکار کیا تو دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصل روایات سن کر فرمایا، ربیہ تم کوئی سخت جواب نہ دو، لیکن یہ کہہ دو، وغفر اللہ لک یا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ابو بکر خدا تمہیں معاف کر دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا واقعہ اس واقعے کا اس قدر اثر تھا کہ زاروں قطار رو رہے تھے اور آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا۔ زہد، امارت، دنیا طلبی اور جاہ پسندی سے قطعی نفرت تھی۔ خلافت کا بار گراں بھی محض امت مرحومہ کو تفریق و اختلاف سے محفوظ رکھنے کے لیے اٹھا لیا تھا، ورنہ دل سے ذمہ داری کے متمنی نہ تھے۔ انہوں نے بارہا اپنے خطبوں میں اس حقیقت کی تصریح فرما دی تھی اور اعلان کر دیا تھا کہ اگر کوئی اس بار کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ نہایت خوشی کے ساتھ سبکدوش ہو جائیں گے۔ حضرت رافع طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کہا کہ آپ سن رسیدہ بزرگ ہیں، مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ بولے، خدا تم پر رحمت و برکت نازل فرمائے، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ و حج کرو، اور سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ کبھی امارت و سیادت نہ قبول کرو۔ دنیا میں امیر کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، نیز قیامت کے روز اس کا محاسبہ نہایت سخت ہوگا اور فرد عمل زیادہ طویل ہوگی۔ ایک مرتبہ انہوں نے پینے کے لیے پانی مانگا۔ لوگوں نے پانی اور شہد لا کر پیش کیا، لیکن جیسے ہی منہ کے قریب لے گئے بے اختیار آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس قدر روئے کہ تمام حاضرین پر رقت طاری ہو گئی۔ جب کسی قدر سکون ہوا تو لوگوں نے گریہوزاری کی وجہ پوچھی۔ بولے، ایک روز میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کسی چیز کو دور دور کہہ رہے تھے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے جس کو دور فرما رہے ہیں؟ میں تو کچھ نہیں دیکھتا۔ ارشاد ہوا کہ ظاہر فریب دنیا مجسم ہو کر میرے سامنے آئی تھی، میں نے اس کو دور کر دیا۔ اس وقت یکیک یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا اور کہ ڈرا کہ شاید اس کے دامے تزویر میں نہ پھنس جاؤں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام دولت راہ خدا میں لٹا دی، یہاں تک کہ زمانہ خلافت میں ان پر بیت المال کا 6000 روپیہ قرض چڑھ گیا، لیکن بے نیازی دیکھو کہ مسلمانوں کا ایک حبہ بھی اپنی ذات پر صرف کرنا یا اولاد کے لیے چھوڑ جانا گوارا نہ ہوا۔ وفات کے وقت وصیت فرمائی کہ تو سب سے پہلے یہ فرمایا کہ میرا فلاں باغ بیچ کر بیت المال کا قرض ادا کر دیا جائے اور میرے مال میں جو چیز فاضل نظر آئے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وفات کے بعد جائزہ لیا گیا تو صرف یہ چیزیں زیادہ نکلیں، ایک غلام، ایک لونڈی اور 2 اونٹنیاں۔ چنانچہ یہ تمام چیزیں اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دی گئیں۔ خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں عبرت کے آنسو نکل آئے اور رو کر بولے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا تم پر رحم کرے، تم نے پس از مرگ بھی زہد کا دامن نہ چھوڑا اور کسی کو نکتہ چینی کا موقع نہ دیا۔ تواضع، نہایت متواضع اور خاکسار تھے اور کسی کام سے ان کو آڑ نہ تھا۔ اکثر بھیڑ بکریاں تب خود ہی چرا لیتے اور محلے والوں کی بکریاں دھو دیتے تھے۔ چنانچہ منصب خلافت کے لیے جب ان کا انتخاب ہوا تو سب سے زیادہ محلے کی ایک لڑکی کو فکر لاحق ہوئی اور اس نے تعصب آمیز لہجے میں کہا، اب ہماری بکریاں کون دھوئے گا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا، خدا کی قسم میں بکریاں دھوؤں گا، امید ہے کہ خلافت مجھے مخلوق کی خدمت گزاری سے باز نہ رکھے گی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ خلیفہ ہونے کے بعد بھی حسب معمول کندھے پر کپڑوں کے تھان رکھ کر بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ راہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، یا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں؟ بولے، بازار۔ انہوں نے کہا، اب آپ مسلمانوں کے حاکم ہیں، چلیے ہم آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دیں گے۔ لیکن بخاری کی روایت ہے کہ جب خلافت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ اپنا ذاتی کام نہ کر سکے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری قوم جانتی ہے کہ میرا پیشہ میرے اہل و عیال کا بار اٹھانے سے قاصر نہ تھا، اور اب میں مسلمانوں کے کام میں مصروف ہو گیا ہوں۔ اس بنا پر آل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال میں سے کھائیں گے اور مسلمانوں کے لیے تجارت کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منظور کر لیا۔ دارالخلافہ سے کوئی فوجی مہم روانہ ہوتی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعف و قبر سنی کے باوجود دور تک پا پیادہ ساتھ جاتے۔ اگر کوئی افسر تعظیماً گھوڑے سے اترنا چاہتا تو روک کر فرماتے، اس میں کیا مذائقہ ہے اگر میں تھوڑی دور تک راہ خدا میں اپنا پاؤں غبار آلود کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو پاؤں راہ خدا میں غبار آلود ہوتے ہیں خدا ان پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ عجز و تواضع کی انتہا یہ تھی کہ لوگ جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے تعظیم و توقیر کرتے تو آپ کو تکلیف ہوتی اور فرماتے، مجھے لوگوں نے بہت بڑھا دیا ہے۔ کوئی مدح و ستائش کرتا تو فرماتے، اے خدا، تو میرا حال مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور میں اپنی کیفیت ان لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ خدایا تو ان کے حسن ظن سے مجھے بہتر ثابت کر، میرے گناہوں کو بخش دے اور لوگوں کی بیجا تعریف کا مجھ سے مواخذہ نہ کر۔ غایت تواضع سے تکبر و غرور کی علامات سے بھی خوفزدہ ہو جاتے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تکبر سے اپنا کپڑا کھینچتے ہوئے چلتا ہے قیامت کے روز خدا اس کی طرف نگاہ نہ کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرا دامن بھی کبھی کبھی لٹک جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا، تم تکبر سے ایسا نہیں کرتے۔ انفاق فی سبیل اللہ، مال و دولت اگر صحیح مصرف اور مناسب موقع پر صرف ہو تو اس کی قدر و قیمت غیر متناہی ہو جاتی ہے۔ روٹی کا ایک خشک ٹکڑا شدت گرسنگی میں خوان نعمت ہے، لیکن آسودگی میں الوان نعمت بھی بے حقیقت شے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اپنی جان و مال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کی ہے، ان کو جن لوگوں نے اپنی جان و مال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کریم نے مخصوص عظمت و فضیلت کا مستحق قرار دیا ہے۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا۔ سورہ حدید۔ تم میں وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کیا اور وہ دوسرے مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ ان لوگوں سے درجے میں بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح مکہ خرچ کیا اور لڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قبول اسلام کے وقت 40,000 درہم نقد موجود تھے۔ انہوں نے یہ تمام دولت راہ خدا میں صرف کر دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اس فیاضی کے برمحل ہونے کا اعتراف فرمایا۔ ترجمہ: ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے زیادہ کوئی مال میرے لیے مفید نہ ہوا۔ اس فیاضی کے ساتھ اخلاص کا یہ عالم تھا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب بطور تشکر و امتنان فرماتے
ترجمہ یعنی جان و مال کے لحاظ سے مجھ پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کا احسان نہیں۔ تو آپ دیدہ ہو کر عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جان و مال سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تو ہے۔ آغاز اسلام میں جن لوگوں نے داعی توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک کہا تھا، ان میں ایک بڑی تعداد غلاموں اور لونڈیوں کی تھی جو اپنے مشرک آقاؤں کے پنجہ ستم میں گرفتار تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثروں کو آزاد کرایا، جن میں بعض کے نام یہ ہیں: بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نذیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاریہ بنی مومل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنت نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق صدقہ کو خیرات میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا مسابقت کی کوشش کی، لیکن وہ کبھی بھی ان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہوئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ نکالنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معمول سے زیادہ سرمایہ موجود تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ آج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جانے کا موقع ہے۔ جب اپنا نصف مال لے کر آستانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے اہل و عیال کے لیے کس قدر رہنے دیا ہے؟ بولے، اسی قدر، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کل سرمایہ لائے تھے۔ ان سے جب سوال کیا تو انہوں نے عرض کی، ان کے لیے خدا اور اس کا رسول ہے۔ اس ایثار و قربانی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ بولے، اب میں کبھی ان سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ صدقات میں اخفاء و اظہار دونوں جائز ہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، لیکن اظہار میں ریا و تفاخر کا امکان ہے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقات میں اخفاء کا لحاظ رکھتے تھے اور ہمیشہ اس کا خیال رہتا تھا کہ ان کی تمام کائنات خدا کی امانت و ودیعت ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ نہایت مخفی طور پر صدقہ لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ خدا تعالیٰ کی اور امانت بھی میرے پاس ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی کا سلسلہ آخری لمحہ حیات تک جاری رہا، یہاں تک کہ وفات کے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقراء و مساکین کو فراموش نہ کیا اور اپنے مال میں ان کے لیے ایک خمس کی وصیت فرما دی۔ خدمت گزاری خلق اللہ کی نفع رسائی اور خدمت گزاری میں ان کو خاص لطف حاصل ہوتا تھا۔ اکثر محلے والوں کا کام کرتے تھے، بیماروں کی تیمارداری فرماتے اور اپنے ہاتھ سے ضعیف و ناتواں اشخاص کی خدمت انجام دینے میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ اطراف مدینہ میں ایک ضعیف نابینا عورت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اس کے جھونپڑے میں جا کر ضروری خدمات انجام دیتے تھے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اگر کوئی شخص ان سے بھی پہلے اس کار ثواب سے بہرہیاب ہو جاتا ہے، ایک روز بنظر تفتیش کچھ رات رہتے ہوئے آئے تو دیکھا خلیفہ اول یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضعیفہ کی خدمت گزاری سے فارغ ہو کر جھونپڑے سے باہر نکل رہے ہیں۔ قسم ہے، کیا ہر روز آپ ہی سبقت کر جاتے ہیں؟ مذہبی زندگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر نمازیں پڑھتے تھے، دن کو اکثر روزے رکھتے، خصوصاً موسم گرما روزوں ہی میں بسر ہوتا۔ خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ نماز میں لکڑی کی طرح بے حس و حرکت نظر آتے، رقت اس قدر طاری ہوتی کہ روتے روتے ہچکی بندھ جاتی۔ خوف محشر اور عبرت
پذیری سے دنیا کا ذرہ ذرہ ان کے لیے سرمایہ عبرت تھا۔ کوئی سرسبز درخت بھی دیکھتے تو کہتے کاش میں درخت ہی ہوتا تاکہ عاقبت کے جھگڑوں سے چھوٹ جاتا۔ کب کسی باغ کی طرف گزرتے اور چڑیاؤں کو چہچہاتے دیکھتے تو آہ سرد کھینچ کر فرماتے پرندوں تمہیں مبارک ہو کہ دنیا میں چرتے چگتے ہو، درخت کے سائے میں بیٹھتے ہو اور قیامت کے روز تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تمہاری طرح ہوتا۔ قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روتے کہ آس پاس کے تمام لوگ جمع ہو جاتے۔ نرم دلی اور رقت قلب کے باعث بات بات پر آہ سرد کھینچتے تھے، یہاں تک کہ اواہ منیب ان کا نام ہو گیا۔ تھا۔ نیکوکاریوں حصول ثواب کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آج تم میں سے روزے سے کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی میں ہوں۔ پھر فرمایا آج کسی نے جنازے کی مشائیت کی ہے، کسی نے مسکین کو کھانا دیا ہے، کسی نے جنازے کی مشائیت کی ہے، کسی نے مریض کی عیادت کی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک دن میں اس قدر نیکیاں جمع کی ہوں وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ خانگی زندگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی بچوں سے محبت رکھتے تھے، خصوصاً ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ انواع مدینہ میں اپنی ایک جاگیر ان کو سپرد کر دی تھی، لیکن وفات کے وقت خیال آیا کہ اس سے دوسرے وارثوں کی حق تلفی ہوگی، اس لیے ان کو بلا کر فرمایا جانب ادھر، افلاس اور مارت دونوں حالتوں میں تم مجھے سب سے زیادہ محبوب رہی ہو، لیکن جو جاگیر میں نے تمہیں دی ہے اس میں تم اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو شریک کر لو۔ انہوں نے وفات کے بعد حسب وصیہ جاگیر تقسیم کر دی۔ مہمان نوازی۔ نہایت مہمان نواز تھے، چنانچہ ایک مرتبہ شب کے وقت چند اصحاب صفہ ان کے مہمان تھے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے عبد الرحمن کو ہدایت فرمائی کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہوں، تم میرے واپس آنے سے پہلے ان کی مہمان نوازی سے فارغ ہو جانا۔ حضرت عبد الرحمن نے حسب ہدایت ان کے سامنے ماحضر پیش کیا، لیکن انہوں نے صاحب خانہ کی غیر موجودگی میں کھانے سے انکار کر دیا۔ اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر کے بعد تشریف لائے اور یہ معلوم کر کے کہ مہمان اب تک بھوکے بیٹھے ہیں اپنے صاحبزادے پر نہایت برہم ہوئے اور برا بلا کہا اور فرمایا واللہ میں آج اس کو کھانے میں شریک نہیں کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن ڈر سے مکان کے ایک گوشے میں چھپ رہے تھے، وہ کسی قدر جرأت کر کے سامنے آئے اور بولے آپ مہمانوں سے پوچھ لیجئے کہ میں نے کھانے کے لیے اصرار کیا تھا۔ مہمانوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا خدا کی قسم جب تک آپ عبد الرحمن کو نہ کھلائیں گے ہم لوگ بھی نہ کھائیں گے۔ غرض اس طرح غصہ پر ہو گیا اور دسترخوان بچھایا گیا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ اس روز کھانے میں اس قدر برکت ہوئی کہ ہم لوگ کھاتے جاتے تھے لیکن وہ کسی طرح ختم نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس میں سے کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ لباس و غذا۔ زندگی نہایت سادہ تھی، موٹے جھوٹے کپڑے استعمال فرماتے تھے، دسترخوان بھی پر تکلف نہ تھا۔ خلافت کے بعد یہ سادگی اور ترقی کر گئی تھی۔ چنانچہ وفات کے وقت انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جب سے خلافت کا بار میرے سر پر آیا ہے میں نے معمولی سے معمولی غذا اور جھوٹے موٹے پرقناعت کی ہے۔ مسلمانوں کے مال میں سے میرے پاس ایک حبشی غلام،
ایک اونٹ اور اس پرانی چادر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ میرے بعد یہ تمام چیزیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس دے کر ان سے بری ہو جانا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اپنی تمام دولت اسلام پر نثار کر دی تھی، اس لیے اسرت و ناداری کے باعث بارہا 2-3 وقت فاقے سے گزر جاتے تھے۔ ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں بھوک سے بے قرار دیکھا۔ فرمایا میں بھی تمہاری طرح سخت بھوکا ہوں۔ حضرت ابو حسین انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دی۔ ذریعہ معاش پارٹ 7 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب خلفائے راشدین کا بقیہ حصہ پارٹ 8 پر سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔